بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کا انکار کیا تھا اور جہاد کے حرمت کا اعلان کیا تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اسلام کا سب سے اہم اور بڑا جز ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جہاد کے حکم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس خبیث اور ملعون نے جہاد کی حرمت کا اعلان کیا تھا۔ جہاد اسلام کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے جس پر ثبوت قرآن مجید کی 20 آیات اور احادیث مبارکہ دلیل ہے۔ احادیث کے مطابق الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن مرزا قادیانی ملعون نے انگریزی حکومت ملکہ برطانیہ کی ناجائز حکومت کو طول دلوانے کی غرض انگریز کی خوشنودی میں نہ صرف جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا بلکہ جہاد کرنے والوں کو غلیظ گالیاں بھی دی ہیں۔ حرمت جہاد پر مرزا قادیانی ملعون کی کتب کے چند حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 247۔ ان پر یہ خبیث لکھتا ہے، ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے، اسی روز سے اس کا یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ تقریباً 400 آیات مبارکہ کے اندر جہاد کا حکم ہے اور جہاد کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ خبیث کہتا ہے کہ جو مجھے مسیح موعود مانتا ہے وہ جہاد کا انکار کرے گا۔ لہذا جہاد کے حکم سے انکار کرنا یا جہاد کو حرام قرار دینا یہ سراسر قرآن کے آیات اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اور جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے خلاف کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا حوالہ اعجاز احمدی، صفحہ نمبر 34، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 144۔ اس پر یہ خبیث لکھتا ہے کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ اگر گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خراب مسئلے کے خیال کو دلوں سے مٹایا جائے۔ نعوذ باللہ۔ جہاد کے مسئلے کو خراب مسئلہ کہتے ہیں، جہاد کے حکم کو خراب مسئلہ کہتے ہیں اور ملکہ برطانیہ کی مدد کا حکم دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ملکہ برطانیہ کی حکومت انگریز کی حکومت تھی، کافروں کی حکومت تھی، ناجائز حکومت تھی، مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا اور اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ لہذا یہ جہاد کے مسئلے کو خراب مسئلہ نعوذ باللہ کہہ کر جہاد کے حکم سے انکار کرتا ہے۔ انگریزی حکومت، یہ حوالہ موجود ہے تریاق القلوب، صفحہ نمبر 15، مندرجہ خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 155 اور 156۔ ان دونوں صفحات پر یہ خبیث لکھتا ہے کہ انگریزی حکومت کے لیے اپنی خدمات کا تذکرہ کرتی ہوئی لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ
اس سلطنت انگریز کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے۔ یہ خبیث لکھتا ہے کہ میں نے عمر کا ایک حصہ انگریز کی حکومت کی تابعداری میں گزارا، ان کی خدمت میں گزارا، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں، اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ انگریز کا اتنا تابعدار تھا، انگریزوں کا اتنا تابعدار تھا، ملکہ برطانیہ کا اتنا تابعدار تھا۔ مطلب کیا کہ وہ مسلمانوں کی بجائے، اسلام کی حکومت کی بجائے انگریزوں کا تابعدار تھا، کافروں کا تابعدار تھا، کافروں کا خدمتگار تھا۔ اور جو کافروں کا خدمتگار ہو، تابعدار ہو، تو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ میں 50 الماریاں یہ بھر سکتی ہے اگر یہ کتابیں اور یہ رسائل اکٹھا کیے جائیں جو میں نے ان کی خدمت پر لکھی ہے۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب، مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری کوشش رہی کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائے اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بھی اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی دلوں سے معدوم یعنی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ خبیث اپنی اس غلیظ دعوت کو، اپنی اس گندے کتابوں کو یہ کہتا ہے کہ میں ان ممالک تک پہنچا دیا ہے اور اس میں یہ پھیلیں گے کہ مسلمان جہاد سے دور ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس انگریز حکومت کے خیرخواہ بن جائے۔ کیوں خیرخواہ بن جائے؟ وہ تو مسلمانوں کا دشمن حکومت تھا، اسلام کا دشمن حکومت تھا، مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کیا تھا، تو کیسے مسلمان اس کے خیرخواہ رہیں گے؟ وہ تو کافر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بھی توہین کی ہے، ان کی روایتوں کو مطلب یہ کہ بے اصل، یعنی بے اصل جس کی کوئی اصل نہ ہو، جن کی کوئی اصل نہ ہو، یہ روایتیں اس طرح کہا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ بالکل صحیح روایتیں ہیں، اور ان کو بے اصل کہنا یہ کفر ہے۔ اور اس طرح جہاد کے احکامات اور آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ ان کو نعوذ باللہ خراب کہنا بھی کفر ہے۔ لہذا ان حوالے سے مرزا قادیانی ملعون کافر ہے اور کافر تھا، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ کتنی گندی سوچ کا یہ خبیث شخص اور گندا سوچ رکھتا ہے اسلام اور جہاد کے خلاف۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 از مرزا غلام احمد قادیانی ملعون۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ جو بھی مجھے مانے گا، میرے ماننے والوں کی تعداد جب بڑھے گا تو جہاد کے انکار کرنے والے بڑھیں گے۔ نعوذ باللہ، جو جہاد کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لہذا جہاد کے ایک آیات سے انکار کرنا یا زیادہ آیات سے انکار کرنا، ان سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی کافر۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کرے گا، اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ مہدی بھی کہتا ہے، اور مہدی علیہ الرضوان یہودیوں کے خلاف جہاد کرے گا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان وہ تو جہاد کے حکم کے ماننے والے ہوں گے، وہ تو مجاہد ہوں گے، اور یہ خبیث اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، اپنے آپ کو امام مہدی مان کر امام مہدی ہونے کا امام مہدی علیہ الرضوان کی توہین کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک شخص مہدی بھی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی تاریخ میں کسی نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک شخص مہدی بھی ہو اور عیسیٰ بھی ہو؟ لہذا پتہ چلا کہ یہ دھوکے باز دجال تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، دھوکے باز فریب کار، یہ کافر تھا، اور نہ یہ مہدی ہے اور نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک کافر ہے کیونکہ انہوں نے جہاد کے آیات کا اور جہاد کے حکم کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح ضمیمہ شہادت القرآن صفحہ نمبر 3، مندرجہ روحانی خیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380، از مرزا قادیانی ملعون، ان پر یہ خبیث لکھتا ہے کہ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، سو یاد رکھے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ یہ خبیث لکھتا ہے کہ جو بھی یہ سوال کرتا ہے کہ گورنمنٹ یعنی ملکہ برطانیہ کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال احمق ہے۔ جو جس طرح سوال کرتا ہے اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ احمقانہ بات ہے۔ یعنی ملکہ برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا احمقانہ کام ہے، بیوقوفانہ کام ہے، نعوذ باللہ۔ اور کہتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی شکر اور اطاعت واجب ہے اور فرض ہے۔ تو جو کافر کی اطاعت کو، ایک غاصب اور دشمن کی اطاعت کو فرض اور واجب کہتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جہاد کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ملکہ برطانیہ کے ساتھ دشمنی کرنا فرض تھا، جہاد کرنا فرض تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا تھا، مسلمانوں پر حملہ اور ہوا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا تھا، علماء کرام کو شہید کیا تھا، اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ لہذا اس کی اطاعت فرض نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض تھا، لیکن یہ خبیث اس سے ساتھ جہاد کرنے سے انکاری ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ تاسو گورے اللہ جل جلالہ جہاد کو مسلمان مانے فرض کرے رہے، اور دا جہاد بتر قیامت پوری جاری ہوئی۔ جہاد کو مبارک ددی حکم مبارک قرآن مجید کے تقریباً 100 آیاتوں راغلی اور ډیر زیات احادیث مبارکوں کے د جہاد حکم او د هغه فضیلت ذکر ہے۔ نو لہذا جہاد نے انکار کول دا د قرآن مجید د آیاتوں نے انکار کول دے، اور سوک چې د جہاد د آیاتوں نے انکار ہو کہ نو پاغس دے کافر دے۔ بلا خبر دا چې دا غلام احمد قادیانی آوائیت کم سڑے دما مسیح موعود منی، نو آغتا پارا دا عقیدہ پکار دا چې دے بجہاد قطعاً حرام گڑی، نعوذ باللہ۔ بھئی سوک چې ما منی آغا بجہاد قطعاً حرام گڑی، آو بالکل صحیح خبر دا۔ سوک چې تا منی نو آبا کافری، تم کافری،
او څوک چې تا ومني نو هغه هم کافر شو او کافر بیا خود د جهاد نه انکار کوي چې مسلمان وي نو اب تا کافر وای تا ته مسلمان نه وای او نه به هغه په جهاد نه انکار نه کوي او بلدا چې جهاد تدا خراب او ذهنونو مسله وای وای دا جهاد چې دی دا د خراب مسله د خراب بلړونو او د خراب ذهنونو مسله ده یعنی مطلب څوک چې جهاد مني یا جهاد کوي نو لہذا د دماغ وی خراب دي او زړه وی خراب دي نعوذ بالله او د ملک برطانیہ داغه د حکومت مدد پتا باندې وی لازم دي نو څوک چې جهاد تا خراب مسله وای او حکومت والے امداد تا ټیکا مسله وای صحیح مسله وای نو دا مسلمان کې درې شي نه بلوي چې ز ما ډېر زندگی د انګريز حکومت په تابعداري کې تیر شوی نه او پاغي خدمات او په اطاعت باندې ما دومره اشتهارات لیکلي دي او کتابونه او رسالې می لیکلي دي کله جمع کې نو 50 ماره په دقیقي او بلدا ودا کتابونه ما خوار کړی دي عرب ممالک او مصر چې دي او کابل او روم دې پورې ما دا خوار کړی دي چې دا کتابونه د خلکو ته ورسي او دا خلق هم جهاد پری دي او د جهاد دا احکامات پری دي او نعوذ بالله حرام وګڼي او دا انګريز حکومت اطاعت لازم وګڼي داغه خدمت لازم وګڼي عزیزان محترم کوم سړی چې د انګريز په تابعداري کتابونه لیکي او د جهاد په حرام والی کتابونه لیکي دا مسلمان چیرته دی دا د مسلمانانو خیر خوا چیرته دی نو لہذا معلومه شوا چې تا د انګريز د خدماتو بخپل اعتراف وکړو ستا د کافرانو د خدماتو د منلو بخپل خلی اعتراف وکړو و دې منل لہذا معلومه شوا تم کافر او ستا منن کې کافران نستا اسلام سره تعلق شتا او نستا د منن کو سره اسلام سره تعلق شتا ولی چې اسلام حکم خدا د چې جهاد بکیا د کافر خلاف الله جل جلاله نظام با د الله پزمک باندې نافذوي او دا کفر طاقت او قوت پا او دا هغه حکومت په ختموي او چې توای چې کافر حکومت وي او مسلمان حکومت ختمول غواړي نو ته مسلمان چیرته شوی ته مسلمان چیرته پاتې شوی بلدا وای چې څوک زما باندې اعتقاد ساتي او زما مرید جوړیږي نو زما مسیح علیہ السلام مسیح منی او زما مهدی منی نو بس پخپل باندې با د جهاد منون کو تعداد کمیږي او جهاد حرام منون کو تعداد بزیاتیږي نو دا څوک چې جهاد ته پخپل حرام وایي او خپل مرید تام دا وایي چې جهاد ته حرام وایي نو ته مسلمان شوې او نه تا دا پیروکار مسلمان شو نو لہذا دمرا خبره بل دا وایي چې دا سوال کول چې د انګريزانو حکومت چې دغه سره جهاد کول څنګه دي وای دغه سوال هم وای کمکلی ده وای والی وای زکه چې د انګريز حکومت اطاعت پتا باندې واجب ده ته وای داغي شکر ادا کړي داغي خیرخوا به جوړيږي او څوک چې داغي خیرخوانی څوک چې د انګريز د حکومت تابعداري وای نه کوي نو هغه سړی به حرامي وي او بد کردار سړی به نعوذ بالله یعنی مطلب دا چې د انګريز حکومت خلاف جهاد کون کی مجاهد تدسوه بدکار سړی حرامي ورته وې نو تخپل سوچ کوا چې څوک مجاهد دا چې د انګريز حکومت خلاف جهاد کوي هغه ته حرامي او بد کردار وای جهاد ته حرام وای
نو دا مسلمان کدلی شي بلکې دا کافر دی. او بل توای چې د انګريز حکومت احسانات ومنه او تا باندې د انګريز حکومت شکر فرض عین دی. نو انګريز موږ سره کومه ښېګڼه کړې ده؟ په هندوستان او پاکستان په دې برزخیر کې څه چل شي و چې دا هغه د برطانیه نه راتو په موږ باندې حمله کوله او زموږ نه د حکومتونه ختمول او بیا مسلمانانو سره خیرخواهي چېرته کړې ده؟ د انګريز په 200 کاله تاریخ کې یو خیرخواهي مسلمان سره نشته دی. اول د مسلمانانو کې فرقې پیدا کول شروع کړل، مدرسې بندول شروع کړل، قرآن مجید سوځول شروع کړل، په زرونو عالمان او حافظان او قاریان د قرآن شهیدان کړل. یو انګريز لیکي چې تر اګنه 1970 د پېښور دغه علاقو پورې روډ په غاړه داسې ونه نه وه چې هغه ونې پورې یو عالم د هغې لاش زوړند نه د خنزیر په سرمنو کې علما بند کړل او بیا به سوځول، په سکروټو باندې به اتیا علما کرام سملول، هغه به سوځول. نو ملک برطانیه حکومت چیرته د مسلمانانو خیرخوا پاتې شوی دی؟ چیرته د مسلمانانو ته فایده رسولې ده چې ته د مسلمانانو ته وایې چې تاسو د انګریز حکومت شکریہ ادا کړئ؟ نعوذ باللہ. مسلمانوں پر انگریز حکومت سے چھٹکارا پانا لازم تھا، فرض تھا. مسلمانوں کو اور اسلام کی دفاع کرنا یہ مسلمانوں پر لازم تھا، نہ کہ انگریز حکومت کا شکریہ اس کی اطاعت کرنا لازم تھا. بہرحال قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کے ماننے والے یہ جہاد کی حرمت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو بھی جہاد کی حرمت کا عقیدہ رکھے وہ ہمارے اسلام کے نظر میں، ہمارے قرآن اور حدیث کی نظر میں وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں مرزا قادیانی ملعون کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہے.